قرآن کریم کا فرمان ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد لو. بعض لوگ ہیں نا، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد ہی نہیں کرتا ہماری. وہ یہ واقعا ناکارہ ترین لوگ ہیں، کیونکہ ان کی مددگار نماز ہے. نماز سے مدد لو، نہ کہ نماز پڑھ کے پھر ٹوپی اٹھا کے شروع کر دو مدد مانگنا. ایک مدد نماز کی یہ ہے نا کہ نماز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انجمن والے ٹوپی گھماتے ہیں جمعے میں یا جماعت میں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے اس میں پیسہ ڈال دیں. یہ نہیں ہے، خود نماز پڑھو. نماز ہی استمداد ہے اللہ سے، استعانت ہے خداوند تبارک و تعالی سے. نماز میں کیا استعانت ہے؟ یعنی نماز میں حاضری کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار میں عبد ہوں. عبد کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کچھ بھی نہیں ہے، تو مالک ہے. یہ خود تواضع ہی استمداد ہے، یہ خضوع استمداد ہے. اور جب مدد مانگنے والا اپنی حالت ہی پیش کرتا ہے، مدد کرنے والا تو بصیر ہے، سمیع و بصیر ہے. کیا اللہ کی ذات کو نہیں معلوم کہ یہ اپنی تواضع آ کر پیش کر رہا ہے؟ مدد مانگو اس سے، نماز سے مدد لو. ابن سینا معروف فیلسوف نابغہ روزگار، ان کا یہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ مجھے اپنی زندگی میں جو بھی مشکل پیش آئی میں نے نماز کے ذریعے سے حل کی ہے. کریں آپ بھی. اور یہ عرض کیا نا پہلے بھی، جیسے مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے. نماز مددگار ہے، سب سے عظیم ذریعہ نماز ہے. اپنی قلبی بیماریوں کا علاج نماز سے کریں، اپنی زندگی کی مشکلات کا حل نماز سے نکالیں، اپنی روزمرہ مشکلات کا حل نماز سے، علمی مشکلات نماز سے حل کریں. آپ نماز قائم کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو فہم و بصیرت عطا کرے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ شہیر علامہ جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، یہ اپنے حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ جب میں مبتدی طالب علم تھا، پہلی کلاس کا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا تھا. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے طالب علموں کو وہ ساری کتابیں صرف و نحو سمجھ میں آتی تھی، میرے اوپر سے گزر جاتا تھا سب کچھ بھی پلے نہیں پڑتا تھا. ایک دن حرم امیر المومنین میں جا کر استغاثہ کیا، نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے مشکل حل کی. پھر آپ دیکھیں کہاں خدا نے پہنچا دیا. نماز مدد کرتی ہے تجربہ کر کے. یہ تجربی چیزیں ہیں.